لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ مریں گے، قبر میں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، ہوا کا بندوبست کوئی نہیں، وہاں گھٹن ہوگی، آزمائش ہوگی، کس طرح کام چلے گا؟ تو میرے بھائی اس میں شک کوئی نہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے قبر کو خود دوزخ کا گڑھا بنانے کی تیاری کی، ورنہ جو بندہ مومن کی قبر ہے نا، وہ کوئی کھڈا نہیں، وہ کوئی گڑھا نہیں، وہ کوئی بند دروازہ نہیں، بلکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہے، باغ میں گھٹن نہیں ہوتی، باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی، باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ اب میری بات پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے نا جی، باقی یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ جو کیمرے ہیں، یہ ایک ضرورت ضرور ہے، پر یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں کہ اسے دماغ پہ سوار کر لیا جائے، اتنا نہیں سوار کریں، سوار ہو جائے تو یہ خراب کرتا ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو وہیں رہ جائے تو ٹھیک رہتی ہے۔ آپ توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے، اس کی آواز اگر بہتر ہو سکتی ہے تو کر دی جائے، ورنہ کام چل جائے گا۔ بھائی، مومن کی قبر باغ ہے جنت کا، اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے، وہ سوتا ہی اس لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹیں اترتی ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم ایک توانائی پاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈائریکشن ٹھیک رکھنا، نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھڈا بن جائے، کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہنچ جائیں، کام اعمال ٹھیک کرنا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہاں تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے، نیند پوری کر، تو تھکاوٹیں اتار، تو یہاں آیا ہے تو سو جا، اور سونا بھی اس طرح نہیں، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ آج اس کا پروٹوکول ہے، آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ طبیعت میں اس ذوق کو پیدا کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی دو آیات پڑھی ہیں، ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ خالی ترجمے پہ کبھی غور کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے، وفد کی صورت میں۔ اور جو صیغہ استعمال کیا وہ کون سا؟ الی الرحمن۔ اللہ کے کئی اسماء ہیں نا، یہ نہیں کہا جبار کے پاس پیش کیا جائے، یہ نہیں کہا قہار کے پاس پیش کیا جائے، ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے، اور پیش کس کے پاس کیا؟ رحمان کی بارگاہ میں۔ رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کر ہی نہ سکے، اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں۔ تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے۔ تو مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سے، اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لا کے رکھے جاتے ہیں،
جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچھائے جاتے ہیں؟ فرمایا جو متقی ہوں گے نا، متقی پرہیزگار لوگ، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں، وہ اللہ کے حضور جائیں گے مہمان بن کے، ان کا وہاں اعزاز ہوگا، وہاں ان کی عزت ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا، فرشتے انہیں اعزاز سے بٹھائیں گے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے نا تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براق کھڑے فرمائے گا، انہیں براق پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے۔ اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاسے ہانکے جائیں گے، ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے۔ کیوں؟ یہ مجرم ہیں، یہ مجرم ہیں۔ مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا، زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے، زمانہ ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ظاہر ہوتا ہے یہ تو چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، ہمارے نیک اعمال کا صرف ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ مثلا میں امامے میں ہوں، داڑھی میں ہوں، میں نے لباس بڑا درویشوں والا پہنا ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آپ کو خبر ہے کہ میں نے سویرے جو کھانا کھایا وہ رزق حلال تھا کہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، میری نیکیوں کا مجھے پتہ ہے، میں اس پر گواہ ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو کام ہم سارا دن کر رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے، وہ روٹین کون سی ہے؟ اگر تو وہ روٹین مجرموں والی ہے تو پھر سلوک بھی ڈنڈے والا ہے، ہانکنے والا ہے، وہی ہے جو بکھری ہوئی بکریوں کے ساتھ چرواہا کرتا ہے۔ اور اگر کام ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم نا باتوں میں زندہ ہیں، اوہو باتیں اور کہانیاں اور کسی شخص سے کومنٹس اتنے تیز، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا کومنٹس کرتے ہیں، اتنا جناب اچھا تبصرہ کرتے ہیں، اتنا جناب تنقید عمدہ، کیا بات ہے۔ اعمال انسان کے اس کا اصل ہوتے ہیں، اس کا راس المال ہوتے ہیں، راس اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے نفع نقصان تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری راس کیا ہے، میرے پاس پیچھے بچا کیا ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ کومنٹس، یہ آپ کی جناب اپنے منہ سے خود میاں مٹھو یہ رہ جائے گا، سارا راس المال بچے گا وہ نیک اعمال کی صورت میں، وہ ساتھ لے کے جانا۔ اپنے اعمال پر توجہ کریں گے نا، جب ڈائریکشن اگر ٹھیک ہوگی۔ اللہ کے بندے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ وہ بھائی اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ انہیں پتا تھا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں، بالکل تیاری یا حساب کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، میں نے دینا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا تو رات معافی مانگ کے سوئیں، تیاری تھی مکمل۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری کوئی بھی نہیں، لیکن ویسے آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سر پہ بال کوئی نہ چھوڑے۔ ویسے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیانتداری سے نہیں چل رہا تو ممکن ہے وہ جینے نہ دے۔ اپنے محاسبے کو، اپنے معاملات کو دیکھیں، وہ تقوی والے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نا مقربین کی لسٹ بنائی، یعنی تذکرۃ الاولیاء لکھی، اللہ کے بندوں کے حالات انہوں نے جمع کیے۔ یہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے۔ عطر کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ عطر کی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا کرایہ وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے۔ اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں۔
बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए, तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो जो अच्छे सेलमैन होते हैं ये ग्राहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफ़ी चीज़ें, तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुजुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करें मैं देता हूँ। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैं दुनियादार बंदा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बाबा वो क्यों? मैंने कहा पुत्र माल ही बड़ा जमा किया है, मरेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी वो वाली याद आएगी। नहीं समझ आई आपको बात? यानी कभी मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी अभी बैंक वाला याद आएगा, कभी वो जो फैसलाबाद में प्लाट लिया वो परेशान करेगा, कभी लाहौर वाली सोसाइटी की फाइल डिस्टर्ब करेगी कि इतना कुछ छोड़ के मर जाऊं, इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, कभी वो पुजारो कभी ये पुजारो। इतना मुश्किल तो हम बनाते हैं दुनियादारी का। तू नहीं मरेगा तो ये चीजें याद आएंगी। फरमाते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करे तो गुस्सा करता है। कहते हैं मैंने कहा अच्छा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? फरमाते कहने लगे बेटे इधर आ दिखाऊं। कहते हैं मैं मुड़ के ऊपर से होके बुजुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर। ते नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी। इसके बाद तो सुबह है जिंदगी की, ये तो एक शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। तो कहते हैं बाबा जी की रूह परवाज कर गई। कहने लगे पुत्र मैं तो इस तरह जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने ही कफन दफन किया, मैंने ही जनाजा पढ़ा, मैंने ही दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, असी किसी से कुछ नहीं जे लग गए, ना कोई साडा दर्दी। कहते मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई, फिर बात में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में जाया कर दे, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसी। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीजें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हदीस के रावी हैं, और एक मकाम पे इसी हदीस को हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रवायत किया है। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज है, ये बड़ा आसाबी मर्ज होता है। जिस्मानी अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ गया। तो मिर्गी का मर्ज बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्जे में आ जाता है। और फिर खातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते। अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखे।
جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا، وہ زندگی کا سارا سکون حاصل کر لیتا ہے، وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے، جسے اپنی مشکلات کے بیچ جینا آ گیا۔ اور جو بیچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا، اوہو بس یہ آخری ٹینشن ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، گیا کام سے۔ مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے، وہ نکھر بھی جاتا ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے، اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، گویا اس کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر کیا ملے گا؟ حضور فرمانے لگے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ ہم سے ویسے پوچھا جائے تو ہمیں شفا ہی چاہیے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کے جو معاملات ہیں نا، ان پر یقین رکھنا کامل لوگوں کا طریقہ ہے۔ کہا آپ بتائیں شفا کے جنت، تو صحابہ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے میں، عقیدہ پختہ تھا نا، انہیں پتہ تھا کہ دراصل ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو، بچ جائیں۔ فوراً وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اس کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا کرے، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ اس کے تو ساتھ بھی تھوڑا وقت کتنا ہے، وقت کتنا ہے، بس آ گیا اٹھنا فریدہ سوتے آ، اب بس داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئے، پچھا رہ گئی دور، اٹھنا فریدہ سوتے آ، جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، تے اٹھنا فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا، کچھ کر آگے بڑھ۔ اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ کر۔ یہ جو سفید بال آتے ہیں نا، یہ پیغام آتے ہیں، یہ جو بیماری آتی ہے یہ پیغام آتا ہے۔ جب انسان کی سیدھی کمر جھکتی ہے تو پیغام آتے ہیں، میسج شروع ہو جاتے ہیں کہ تیاری کرو، یہ اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بھی لوگ ترجمہ اور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں عمر نہیں میری زیادہ، ویسے سفید آ گیا، نہیں وہ بیماریوں نے ایسے کر دیا ہے، فلانا نہیں مسئلہ، ویسے چلے تسلی دینی ہے نا دل کو، وہ تو کئیوں نے دی ہوئی ہے، وہ دے لیں کسی طریقے سے، دے لیں کسی طریقے سے۔ ویسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا، جب حضرت اسرائیل لینے آ گئے تو کہا اللہ میں تیرا خلیل ہوں تو پہلے کو پیغام تو بھیجنا تھا، تو کہا ابراہیم جس دن پہلا سفید بال آیا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، اور جس دن تندرست جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو پیغام ہی تو بھیجا تھا۔ یہ سارے محض پیغام آتے تو رہے، ضرورت تو تھی کہ توجہ کی جائے، لیکن نہیں کی۔ بھائی جب توجہ آخرت کی جانب ہوگی نا، آپ یقین کریں ہماری 22 سال کی عمر میں بھی سوچ یہی تھی کہ سیٹ ہو جائے نظام، ہم سیٹ ہو جائیں، اور ہماری سوچ 70 سال کی عمر میں جا کے بھی یہی ہوتی ہے، پہلے اپنے سیٹ ہونے کی ہوتی ہے، ہوتی پھر بھی سیٹ ہونے کی ہے۔ چلے اس وقت لفظ بدل جاتے ہیں کہ بچے سیٹ ہو جائیں، اتنا ہی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سیٹ ہو رہے ہیں، سیٹ ہوئے نہیں۔ کل ایک دوست آئے، کہنے لگے دعا کر دیں، 22 سال ہو گئے امریکہ میں، کاغذات نہیں بن رہے، تو میں چپ کر گیا، کہنے لگے آپ نے کمنٹس نہیں کیے، تو میں نے کہا یار اتنی قیمتی زندگی، اتنی قیمتی ایک ایک لمحہ جو قیمتی ہے مسلمان کا، آپ نے 22 سال کاغذ کے پیچھے گزار دیے، آپ نے کاغذ کو جنت کا ٹکٹ سمجھ لیا، چھوڑے نہیں ملتا تو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ میں نے کہا عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگے 50+ ہوں اب، تو میں نے کہا اگر مل بھی گئے تو پھر اس کے بعد چانس کتنے ہیں؟ چھوڑے کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ کیا مطلب داستان حیات ہے؟ کبھی غور کرے نا تو خسارے زندگی میں جتنے ہیں نا، ان میں زیادہ تر ہماری سستیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ خاتون نے عرض کی حضور دعا کر دیں، تو نبی پاک نے جنت کی دعا کر دی۔ پھر عرض کرتی ہے حضور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے نا مرگی کی تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، شرم محسوس کرتی، دعا کرے میرے جسم پہ کپڑا قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے،
حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک حیات رہی، باہر سے کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، کہ دیکھنی ہے تو کہتے تھے اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے دنیا میں مدینے والے نے جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ چلتی پھرتی اپنے رزلٹ پر غور کریں، اپنے نتیجے پر غور کریں۔ ہمارے مدرسے کا رزلٹ آیا تو ڈھیر سارے بچوں میں ایک بچہ وہ بھی فیل نہیں ہوا، ایک کتاب اس کی رہ گئی، تو میں پیغام بھیجتا تھا، میرے سامنے نہیں آتا تھا، مکمل فیل بھی نہیں ہوا۔ ایک کتاب مجاز ضمنی، ہم کہتے ہیں سیپلی میں پیپر دے لے گا، گنجائش ہے، اور باقی کئی کتابوں میں نمبر بھی اچھے ہیں۔ 2-3 دفعہ میسیج بھیجا میں نے، کہا اسے کو سامنے تو آیا تو ہنستے ہوئے، جی وہ اس دن ایسے تھا، رات کو میں فلانی جگہ پہ تھا تو نمبر میرے ہیں 22، تو بس وہ اپنی سوچ میں تھا تو میں اپنی سوچ میں۔ میں نے کہا ایک پرچے میں فیل ہوا ہے، وہ بھی پورا نہیں، تو کسی کے سامنے نہیں آ رہا، تو قیامت میں ہمارے بھی تو پرچے کھلنے ہیں نا۔ ایک پرچہ ہوگا ماں باپ کے نام کا، دیکھنا ہے ان کی خدمت میں تو پاس ہے کہ فیل ہے۔ یاد رکھنا یہ پرچہ ہما جنتک و نارک، نبی پاک نے فرمایا تیرا ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں، تو نے زندگی ان کا دل دکھا کے گزاری ہے کہ ٹھنڈک دے کے، یہ پرچہ آؤٹ ہوگا، اور میاں پاس کرے گا تو جائے گا۔ ایک پرچہ اولاد کے نام کا ہے، تیری ڈیوٹی تھی تربیت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا۔ ایک پرچہ یہ بھی ہے، یہ بھی کھلے گا کہ تو نے ڈیوٹی ٹھیک دی کہ نہ دی۔ ایک پرچہ حق حلال کا ہے کہ کمائی جائز تھی کہ ناجائز تھی، یہ بھی پرچہ ہے۔ ایک پرچہ یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری تھی، بتا کس کس چوک میں گزری۔ وہ کہے گا جی میں نے نا بڑی ڈیوٹی کی، سال کے بعد مری، میں توجہ سے جاتا تھا، کوئی ناگا نہیں میرا کگان نران کا سواد کا، کوئی کسی قسم کی چھٹی نہیں، پوچھ لیں آپ، یہ پرچہ دیں گے۔ یہ سوال ہے میدان محشر کا، عمر کہاں گزاری، اور پھر ان میں سے قیمتی حصہ جوانی کہاں گزری، یہ الگ سے پرچہ ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اور جو میدان محشر کا پرچہ ہے نا وہ ڈبل قسم کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے، تو تمہارا نہیں پیسہ، اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ سوال ہے میدان محشر کا۔ آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ جائز پیسے دے آپ ناجائز جگہ پہ لگائیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو تو بطور امانت دیا گیا سارا کچھ، ورنہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ ایک پرچہ میرے بھائی یہ بھی ہے، ایک پرچہ ہے پورا، ایک پرچہ میدان محشر کا یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ باتیں تو بڑی آتی تھی، کہانیاں تو بڑی سناتا تھا، جب تو بات چھیڑتا تھا تو پنچایتی بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، سیانا بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، پڑھا لکھا بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، فلاسفر بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، اور تو باتیں کرنے بیٹھتا تھا تو مفتی بھی تو ہی لگتا تھا، منطقی بھی تو ہی لگتا تھا، فلسفی بھی تو ہی لگتا تھا، درویش بھی تو ہی لگتا تھا، ہر شے کا تجھے پتا تھا۔ یہ بتا علم پر عمل کہاں تک کیا۔ ایک شاعر نے رو کے کہا تھا لوگوں آگہی بھی ایک قیامت ہے، جو تجھے پتا ہے نا مت سمجھنا کہ یہ تیرے لیے آسانی ہے، یہ پتا ہونا بھی ایک مشقت ہے، کیونکہ جسے پتا ہوگا نا اسے پوچھا بھی جائے گا۔ تو اپنے رزلٹ پر غور کریں۔ رب فرماتا ہے اگر تم متقی ہے پھر تم مہمان بنے گا قیامت میں، اور اگر تم مجرم ہے تو پھر یاد رکھنا پھر تجھے ہانگ کے لایا جائے گا، پھر کوڑے ماریں گے تجھے، اور کوڑے مار کے لایا جائے گا اپنے اعمال پہ۔ بھائی میں نے زندگی میں ڈھیر سارے جنازے پڑھ لیے، میں نے اپنے سامنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ دیکھے، میں سمجھتا تھا کہ ہماری نانی ہمارے لیے سارا کچھ ہے، پر ہم خود چھوڑ آئے انہیں قبرستان۔ ہم سمجھتے تھے کہ دادی اماں گھر میں نہیں ہوگی تو گھر کیسے چلے گا، پر ہم نے انہیں جاتے دیکھا۔ میں نے زندگی میں پہلا جنازہ اپنے ابا جی کا پڑھایا ہے، والد صاحب کا، جاتے دیکھا، والدہ کو جاتے دیکھا۔
ہم نے بڑے رشتے، ہارون رشید نے حضرت داؤد طائی سے کہا تھا کوئی نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے تیرے والد کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ اماں کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ تیرا ایک بھائی بھی ہوتا تھا قبرستان میں۔ فرمایا اتنے جنازے پڑھے ابھی بھی نصیحت میں کروں؟ اگر تو نے نہیں سمجھنا تو پھر تو سمجھنا چاہتا ہی نہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ والے سارے اٹھ گئے تو ہم نے بیٹھے رہنا ہے؟ یہ تیاری ہے۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پئے، اور یارو ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، تے ادھروں لکھاں گئے، لائن لگی ہوئی ہے، چلے گئے لوگ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، پھر آخر وتھاں پئیاں، اسی جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہی۔ اب تو وہ خاکے بناتے ہیں تو آنکھوں میں بنتے ہی نہیں۔ چلے گئے لوگ اور یوں لگا کہ جیسے آئے ہی نہیں تھے۔ بھاری بھاری نمبر لگا ہوا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اب فلاں بن فلاں آ جائے، ہم بھی لائن کا حصہ ہیں، اس سے پہلے کہ نمبر لگ جائے اپنا حساب کریں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جو اپنا حساب خود کر لے وہ پریشان نہیں ہوتا، اور جب وہ ہمارا حساب کرے گا پھر ہم پریشان ہوں گے۔